اپنے بچوں کی تربیت کا جتنا آپ نے حق ادا کیا ہوگا اتنا ہی اس کا اجر آپ کے لیے ہے. لیکن ایک چیز یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ تربیت تعلیم سے مختلف ہوتی ہے. سلمان العودہ ایک اسکالر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ نماز سے محبت کریں، یعنی بچوں میں نماز کی محبت کیسے ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا پہلی بات جو آپ کو کرنی ہے کہ انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، یعنی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جس کی بنا پر وہ آپ سے محبت کریں، کیونکہ تربیت محبت کے ساتھ ہوتی ہے، تعلق کے ساتھ ہوتی ہے. تعلیم تو ویسے بھی ہو جاتی لیکن تربیت محبت کے بغیر نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ جو بچے بھی آپ سے دور ہیں یا گیپ ہے آپ کے اور ان کے بیچ میں، تو ان کو سب سے پہلے محبت دینا شروع کریں، ان کو اپنا بنائیں، ان کا اعتماد بحال کریں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں اور آپ سے بڑھ کر انہیں کوئی چاہنے والا نہیں. اس کے بعد آپ ان کو نماز کا کہیں، قرآن کا کہیں اور چیزوں کا کہیں. ہم اپنے اس ریلیشن کو تو فکس نہیں کرتے اور پہلے ہی ہم ان کو نصیحتوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں. تعلیم اور تربیت میں فرق ہوتا ہے. تعلیم ہوتا ہے معلومات دینا، ٹھیک ہے، تعلیم کیا ہوتا ہے؟ معلومات دینا. لیکن تربیت کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت کو نکھارنا، سنوارنا، اس کو کچھ عمل کرنے کے قابل بنانا، یعنی بچوں کو. مثلا تعلیم یہ ہے کہ آپ بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں، دعائیں سکھائیں، دعائیں یاد کرائیں اور مختلف سٹیپس ان کو سکھائیں، رکوع ایسے کرنا، سجدہ ایسے کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے تعلیم کر دی. ان کو مثلا ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہو گئی تعلیم. لیکن تربیت کیسے ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب آپ ان کو گلے سے لگا کے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے سجدے میں کیا مانگا تھا، اللہ سے کون سی دعا کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تعلیم ہے احادیث یاد کرا دینا، آیات حفظ کرا دینا، سورتیں یاد کرا دینا. تربیت کیا ہے؟ کھانے کی میز پر مزاحیہ انداز میں، خوشگوار انداز میں بچے سے اس کے دن کی مصروفیات کے بارے میں بات کرنا، ان چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھنا جو اس کو بادر کر رہی ہیں. تعلیم کیا ہے؟ مثلاً آپ اس کو فقہ پڑھا دیتے ہیں یا سائنس کے ہوم ورک کرا دیتے ہیں، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے. سب مائیں اپنے بچوں کو ہوم ورک کرا رہی ہوتی ہیں. لیکن تربیت کیا ہے؟ بچے سے پیار کے ساتھ اسکول میں ہونے والے واقعات اور جو کچھ اس نے دیکھا کیا اس پر بات چیت کرنا. وہاں سے آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ٹھیک تھا، کیا نہیں تھا. ہر بچہ آ کے آپ کو 100 کہانیاں سنانا چاہتا ہے اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ چپ کرو، چپ کرو، باتیں بند کرو اور تم ذرا کام جلدی سے کرو، جلدی سے ہوم ورک کرو. وہ 2 لائنیں لکھتا ہے، پھر کہتا ہے اماں یہ وہ ہماری ٹیچر نہیں کہا. آپ کہتے چپ کرو، پہلے ہوم ورک کرو. ہم اس کی سنتے ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ سنانا بند کر دیتا ہے ہمارے اس بین سے جو مسلسل لگائے رکھتے ہیں ہم اس پر. تو اسی سے تو تربیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر ہو سکے اچھا چلو سناؤ، بتاؤ مجھے کیا ہوا، سن لیں اس کی بات اور پھر اس پر اس کو رہنمائی دیں. مثلا اگر اس نے ٹیچر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے یا کچھ، تو اس کو وہیں گائیڈ کریں گے کہ اس کا مقام کیا ہے. کلاس فیلوز کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی، کھیل کے میدان میں کچھ کی، کینٹین پہ کچھ کی، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو چیٹ کیا یا کچھ، یا کسی بچے نے آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی کی تو اس پر کیسے ری ایکشن کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ ان کی باتیں سنیں گے. یہ تربیت ہوتی ہے. اسی طرح تعلیم کیا ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھا دیں، اور تربیت کیا ہے کہ رات کو گلے لگا کر آپ ان کو کوئی کہانی بغیر کتاب کے سنائیں اور پھر آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے لیے ہیں. وہ آپ پر اتنا اعتماد کریں جتنا وہ دنیا کے کسی اور بندے پہ نہ کریں. پھر ہوگی تربیت. اور اگر یہ نہیں، تربیت نہیں ہو سکتی.